الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم يا صاحب الجمال فيا سيد البشر يا صاحب الجمال فيا سيد البشر وليك المنيب لا تنكر القمر لا يمكن السلام كما كان أمره بعد الهدى والذل في السمكسر تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں یا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ یا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ خدا توفیق دے تو ہم کریں ایمان کو زندہ معزز حاضرین بزرگوں اور بیوی بھائیوں آج جمعے کا دن ہے ہم اور آپ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کو یاد کرنے اللہ کے سامنے سر سجود ہونے اللہ سے ماننے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے یہ ہفتے کی عید بھی کہلاتی ہے اسی لیے خوشی اور مسرت کا بھی دن ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی دن ہے اور دعاؤں کی قبولیت کی کڑی بھی یہ کہلاتی ہے چوک در چوک وہ نمازی جو لوگ ہفتے بھر نہیں پڑھتے ہیں وہ لوگ بھی جمعے کے دن ماشاءاللہ تشریف لاتے ہیں عید کے لیے اہتمام کے لیے یاد قبولیت کی گھڑی ہے آج اللہ کو راضی کرنے کا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ کے سامنے سر ٹیکنے کا موقع ملا ہے تو لوگ حاضر ہوتے اپنے کاموں کو چھوڑ اسی لیے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن مسجد سے جمعے سے قبل یہ جو بیان و تقریر ہوتی ہے یہ خطبہ ہوتا ہے سماج کے ہر طبقے تک اللہ کے دین کا پیغام پہنچ جائے کہ اللہ کا کیا فرمان ہے اللہ کے رسول کا کیا ارشاد ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے کیا تقاضے ہیں شریعت کیا چاہتی ہے بحیثیت امت مسلمہ ہماری کیا ذمہ داریاں ایک مسلمان کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے ان کی مسئولیات ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان کے آنے کا مقصد دنیا میں کیا ہے وہ جا کر آخرت میں قبر اور حشر اور صراط اور میدان محشر اور حوض کوثر پر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک کیسے ہوگا کس دن بتایا جاتا ہے سمجھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے اور اس کا ایک ہفتے تک اثر رہتا ہے پھر اگلے ہفتے
پھر اللہ تعالیٰ یہ دن لاتے ہیں اور 30 منٹ پیدا کر دی جاتی ہے مسلمان. آج مجھے جو آفراد کے درمیان مختصر سے وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہیں اور تعلیم سے متعلق عرض کرنی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو انحطاط آئی ہے، جو پستی آئی ہے، جو گراوٹ آئی ہے، یا کہہ لیجیے کہ صرف یہ نہیں کہ دین سے دوری اور دین سے بیزاری یا نماز سے دوری، روزے سے دوری یا اللہ کے راستے میں چلنے اور اللہ کی شریعت پر عمل کرنے میں کمی آئی، یہ مسئلہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کیا دولتوں میں بھی کمی آئی، دولتوں کے کمانے اور حلال و حرام کے طریقے اور مزاج کی کمی آئی. آج اخلاق میں بھی گراوٹ آئی ہے، معاشرت میں اور اس کے لین دین میں بھی معاملات، ہمارے جو معاملات ہیں معاملات بھی بہت اچھے نہیں ہیں، ہر مرحلے میں گراوٹ ہے. ہم سیاسی طور پر کمزور ہو گئے، ہم کمزور ہو رہے اس طور پر کہ نوکریوں میں جو ہماری شرم ہونی چاہیے نوکریوں میں شرم نہیں، سیاست و قیادت میں جو نمائندگی مسلمانوں کی ہونی چاہیے اس میں کمی آتی جا رہی ہے. مسلمانوں کی جو عزت و عظمت جو پکڑ ہونی چاہیے، جو اہمیت ہونی چاہیے، اس اہمیت میں بھی کمی آتی جا رہی ہے، اس کا جواب دیتا جا رہا ہے. یہ سارے جو مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے دو پلان آپ کو کرنا ہوگا. ایک پلان لانگ ٹائم پلان ہوتا ہے، ایک لمبا نظام کہ آج سے 25-30 سال بعد تمام پہنچ سکے. ایک نظام وہ ہوگا کہ جس کو ابھی ہم کر سکتے ہیں. یہ دو نظام. پہلا نظام جو لانگ ٹائم پلان کا ہے اس میں دو چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ ہمیں تعلیم میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاشرے کو 100% لانا پڑے گا. اور تعلیم میں بھی لانے سے یہ نہیں ہے، تعلیم میں معیاری تعلیم کا لانا، اعلیٰ تعلیم تک پہنچانا، امتیازی شان کے ساتھ پیدا کرنا. یعنی اگر ہمارے بچے 50% نمبر لا رہے 60-70 اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں. وہ 15,000 میں انجینئر بنے گا، وہ ڈاکٹر بنے گا تو پاکستان پہنچائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ایک امتیاز اور ایکسلنس اور تخصص پیدا کرنا. میں ذرا ایک 2-3 بات کو تھوڑا تشریح سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اسلام کا پلان کا حصہ تعلیم میں بنیادی طور پر جو میں نے عرض کیا. تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں یہ جائزہ لے کر دیکھیں کہ ایک بھی بچہ بغیر تعلیم کے نہ رہے. ہمارا بچہ پڑھ لیا، MBBS کر لیا، MD کر لیا، ڈاکٹر بن گیا، CA بن گیا، انجینئر بن گیا، اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں میں جا کر اس نے تعلیم مکمل کر لی، یہ کافی نہیں ہو. تو جو پورا معاشرہ جاہل ہے، آپ کو اس ڈاکٹر کی بھی قدر کیا ہے. اور 4 ڈاکٹر تو چھوڑ کے دلی چلا جائے، ممبئی شفٹ ہو جائے، دبئی چلا جائے گا، کہے گا میری عزت ہی نہیں اور سماج میرے لائق نہیں، تو چھوڑ کر چلا جائے. وہ نہیں رہے گا، سماج نہیں ہو نہیں رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے سماج کے ہر بچے میں تعلیم آ جائے، ہر گھر میں تعلیم آ جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا سماج میں تو نہیں ہوگا. اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ تعلیم کے وقت میں اگر ایک بچہ بھی دنیا کو کھیلتا، کام کرتا، مقام کو دیکھتا، کھیتی میں جاتا، کھیتی کھیلتا نظر آ جائے، آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے بیٹے کو اپنا کرے اور اس کے گھر لے جا کر پوچھے کہ اور کیا مسائل ہے. جب تک آپ اس پر نہیں کریں گے کہ معاشرے کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، بہتری نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تعلیم کی شرح جو مسلمانوں میں ہے، آپ کو حیرت ہوگی کہ 47% بچے نہ مکتب جاتے، نہ مدرسہ جاتے، نہ اسکول جاتے، کہیں نہیں جاتے ہیں، تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے، اور کسی مکتب مدرسہ اسکول گورنمنٹ کا ملی ہوئی. 47% بچے جاہل ہیں، ناخواندہ ہیں، ان پڑھ ہیں.
جانتے، نہ لبا جانتے، نہ کعبہ جانتے، ان کو یہ معلوم نہیں ہوا، دستخط نہیں جانتے، سگنیچر کرنا نہیں آتا۔ 47% بچوں کی صورتحال مسلمانوں کی یہ ہے۔ بتائیے کہ جس امت کی تعلیم پر جس کی بنیاد، جس امت کی پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق کی کہ پڑھو قرآن کی پہلی آیت، جس امت کا حال یہ تھا کہ اس کے نبی نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اعلان کیا تھا انما بعثت معلما، کہ لوگوں نے معلم بنا کے بھیجا گیا۔ جس امت کا حال یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ کا حال ہر ادارہ بن چکا تھا، بصرہ، بغداد، کوفہ میں پھیلا ہے کہ خلافت عباسیہ ہو یا خلافت بنو امیہ ہو، تعلیم سے پوری دنیا میں بڑھ گیا۔ مختلف زبانوں میں ترجمے ہزار لاکھ ادارے قائم ہوتے چلے گئے، پوری دنیا میں تعلیم سے بڑھ گیا۔ لیکن وہی قوم آج 47%، ذرا غور کیجیے گا آپ تک میں جو کہہ رہا ہوں، رونے کا مقام ہے، وہ پڑھنے ہی نہیں جاتے۔ اب ادھر اگر آپ دیکھیں تو 53% بچے پڑھ رہے ہیں۔ اب 53% بچے جو پڑھ رہے ہیں تو یہ عالم یا مفتی، انجینئر یا جج یا ڈاکٹر یا وکیل نہیں بن جاتا، وہ 4% سے مکتب میں جا رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 4%، 100%۔ اور ادھر جو بچ گیا تقریباً یہ سمجھ لیجیے 49% کہہ لیجیے، یہ 49% اسکولوں اور کالجوں میں۔ اب یہ بچے جا رہے ہیں، اس میں سے بھی بات پیدا ہوگی کہ انہیں جو 10ویں تک جو ہمارے یہاں تو تعلیم کی کوئی معیار نہیں تھا، 10ویں میں چھوڑ دیا، 5ویں میں بھاگ گیا بچہ کمانے چلا گیا، 7ویں میں بہت ہو گیا، 8ویں میں، 10ویں تک پہنچتے پہنچتے صرف 17 سے 18% بچے صرف رہ جاتے ہیں جو 10ویں پاس کر کر میٹرک پاس کرتے ہیں۔ اب بتائیے صرف جس قوم کا میٹرک اور انٹر میٹرک پاس ہونے والا صرف 17 سے 18% ہو تو بتائیے اس قوم کی تعلیم کی کیا شکل۔ اب چلیے اگر میٹرک سے اوپر کا جائزہ لیجیے، آپ نے گریجویشن تک پہنچتے پہنچتے اب میٹرک کے بعد صرف 4-5 بچے بچ جاتے ہیں کہ جو گریجویشن تک پہنچ پاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 4 سے 5 بچہ، وہی کسی میڈیکل میں جائے گا، انجینئر بنے گا، سی اے بنے گا، کچھ بنے گا، اعلیٰ تعلیم کے لیے وہی رہے گا۔ اب آپ سوچئے ہم تلاش لیں کہ مسلمان ڈاکٹر مل جائے، مسلمان انجینئر مل جائے، مسلمان سی اے مل جائے، جج مل جائے، بھائی آئی اے مل جائے، آئی ایس مل جائے، آئی پی ایس مل جائے، کیسے ملے؟ جب 4 بچہ گریجویشن کر رہا، 4 بچہ 5 بچہ، تو بتائیے 100 میں سے تو وہ کہاں سے مل جائے؟ یہ ہے جائزہ ہماری تعلیم میں، یہ صورتحال، اس بدترین صورتحال کا جائزہ سو کر بیٹھ کر کھاتے کماتے نہیں، پوری سنگینی کے ساتھ اور پورے عزم حوصلے اور قوت کے ساتھ معاشرے کو میٹنگ کر کے بیٹھ کر سنجیدہ اور دانشورانہ طبقے کو تعلیم کے لیے سوچنا ہوگا کہ اپنے معاشرے کو تعلیم سے آراستہ ہم کیسے کریں کہ ہمارا 100% بچہ تعلیم یافتہ ہو۔ ابھی گریجویشن تک پہنچنے والا ہی صرف 4-5%، ابھی مکتب تک جانے والا ہی 4% ہے۔ اب بتائیے 47% تو کہیں جاتا ہی نہیں۔ ایسی صورتحال میں اس قدر سنگینی کے ساتھ ہمیں اس کا جائزہ لیں۔ اور ایک بات غلط کر، ہمارے بچے اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو کالجز میں پڑھے، اچھی تعلیم حاصل کر لی، جس کی طرف متوجہ ہیں، تو اس تعلیم کی صورتحال یہ ہے کہ بچہ 60% جا رہا، نمبر 70% جا رہا، 80% جا رہا، اس کو کیا 100% نمبر لا رہا ہو، نام کی مثال سے سمجھا۔ آپ یہ سمجھیے کہ اگر 100% میں 70% نمبر لایا بچہ، اس کا مطلب سمجھتے ہیں وہ کتاب کا 30% مواد مضامین سبجیکٹ کو نہیں سمجھا، جب اس بات 30% مواد کو نہیں سمجھ سکا اپنی کتاب کا، تو اگلے سال میں جب ہو جائے گا پھر مہامین 30 نہیں سمجھا تو کتنی کمی آئے، مسئلہ یہ پیدا نہیں ہو، وہ کسی میدان میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے 100% آگے نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ گورنمنٹ کے ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے، ایجوکیشن بجٹ کا تقریباً 48% سب میں سے صرف 3 بچے پر خرچ کیا جاتا ہے اور 97 بچے پر ماں
بات بھی یاد کرنی کہ اگر 100 بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے ان میں سے 3 بچے پر گورنمنٹ کا 48% 48% کا جاتا پورے اور اگر 97 بچوں پر 12% کا جاتا ہے کتنا بڑا فرق ہے یہ کیا چیز ہے اب تو وہ ایسے ادارے ایسی یونیورسٹیاں ہیں کہ جس کے بچے پر کس طرح زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں ان پر اتنے کم پیسے خرچ اسی لیے جب یہ 52% والے 52 بچوں والے میں سے جو 97 بچے ہیں جن پر 52% خرچ کیا جاتا ہے ان 97 بچوں کا جو انجینئر آتا ہے اس کی تنخواہ 10,000 15,000 20,000 25,000 اگر ان 3 جس پر خرچ ہوتا ہے 40% ان اداروں سے وہ 3 بچہ جو فارغ ہوتا ہے اگر انجینئر ہی بن کر نکلتا ہے اس کی سیلری 1.5 لاکھ روپے کہاں 15,000 اور 1.5 لاکھ آپ اندازہ کیجیے کیا اس کے کیا احساس کریں وہی انجینئر بنا آپ کا بچہ 60-70% والا 20,000-25,000 میں ٹھیک ہے وہی اگر بنا 100% والا 95 کے اوپر والا ان اداروں میں جا کر پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ اس کو کتنا ملا کس طرح کا نقص ہے اس وجہ سے آپ کوشش کیجیے کہ آپ کے بچے کو اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر پہنچے رحمانی تربیت جو قائم ہوئی رحمانی تربیت کو میرے سابق مولانا علی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اعلیٰ تعلیم کے لیے قائم کیا تھا تاکہ بچے ان اداروں میں پہنچ جائیں جن اداروں کے 3 بچوں پر 48% پیسے خرچ کیے جاتے ہیں تاکہ جب وہاں سے پڑھ کر نکلے گا کسی کے سیلری 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسری بات جو مجھے عرض کرتی ہے آپ نے تعلیم کا پلان بنائیے جب تک تعلیم 100% نہیں ہوگی اور 100 نمبرات کے ساتھ نہیں ہوگی تب تک کامیابی قدم نہیں وقت گزرتا جائے کامیابی نہیں جائے دوسری چیز جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم میں 4% بچے مکاتب نجی کی تعلیم حاصل کر لیتے جاتے ہیں کیا آپ نے سوچا کہ 96% بچوں کو دین کی تعلیم کی ضرورت ہے یا میں کہتا ہوں سب حقائق کے باوجود کہ اگر اس نے دنیا کو نہیں حاصل کیا اور دنیا نہیں کمایا 70 سال کی مصیبتیں جھیل کر چلا جائے مگر جس نے وہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کی تو پھر اس کی قبر کا کیا حال ہوگا عشق کا کیا حال ہوگا ہمیشہ کی جو آخرت ہے اس آخرت میں کیا ہوگا اس لیے 96% بچے بھی ہمارے دین کی تعلیم کیسے حاصل کریں اس کے لیے آپ کو فکر مند ہے دونوں بات الگ الگ کر کے سمجھا کیسے حاصل کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 96% بچے کے لیے ہمیں بنیادی دین تعلیم کے لیے مکاتب بنانے مکاتب کوئی مسجد مکتب سے خالی رہے ہر مسجد کے اندر مکتب قائم آپ ٹیوشن فیس 1500 روپے 1000 روپے دیتے ہیں آپ کو 500 روپے ہی بچہ دیجیے لیکن مکاتب قائم کیجیے دین کی تعلیم کی اہمیت یہ دیجیے کہ آپ کا بچہ اگر دنیا میں غربت کے ساتھ گزار لے گا بڑی نوکری حاصل نہیں کر سکے گا 50 سال کی زندگی کی مصیبت جھیلے گا لیکن جس بچے نے دین کی تعلیم حاصل نہیں کی اور جس نے دین کا شعور پیدا نہیں کیا اور دین کا زندگی گزار کر دنیا سے مل گیا پھر آخرت کی لازوال لاحت ہمیشہ اپنی زندگی کو نقصان اٹھاتا رہے گا اور عذاب سے مبتلا رہے گا آپ نے اپنی اولاد کے لیے سامان کرنا پڑے اسی لیے آج ہم بچوں کو اگر دیندار بنتا ہے مکتب بھیج دیجیے کوئی اہتمام نہیں کہ پابندی سے مجھا نہیں تھا واپس آئے تو نہیں پوچھتے کہ کیا تعلیم حاصل کی اور کتنی کی اگر امام صاحب نے 100-200 روپے بھی مانگ لیے تو بڑا بھاری پڑتا ہے وہی اس تعلیم کے لیے ان کے لیے 1500-2000-3000 روپے پڑتا افسوس کا مقام میرے بھائیوں تعلیم نہ دینی اور اصلی تعلیم کو الگ کر کے مت دیکھیں تعلیم ایک ہی ہے ہاں اگر اس بات کی حقیقت کو سمجھیے دونوں تعلیم کی فضیلت اہمیت اتنی ہے البتہ اگر فرق نہیں کرنے میں آئے گا تو آپ کو دین کی تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کرنا پڑے اور یہ ماننا پڑے گا کہ ہمیں وہ تعلیم حاصل کریں نہ کریں اسے تو کرنا ہی کرنا ہے اگر اس کو حاصل نہیں کیا تو اللہ کی معرفت پیدا نہیں ہوگی اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوگی اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اور
نہیں ہوں، روزہ نہیں رکھے گا، والدین کے حقوق نہیں جانے گا، سماج کے حق کو نہیں جانے گا، پڑوس کے حقوق کو نہیں سمجھے گا، برادران وطن کے حق کو نہیں سمجھے گا، وہ نہیں جانے گا کہ ہمارے اپنی کیا ذمہ داریاں۔ انسان پیدا ہوا ہے جانور کی طرح کھاتے پیتے زندگی گزار کر چلے جانے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ انسان کو 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل ترین مخلوق بنائی گئی ہے، اسی کے لیے کائنات پیدا کیا گیا، اسی کے لیے چاند سورج جگمگائے گئے، اسی کے لیے ستارے جھلملائے گئے، پہاڑ نصب کیے گئے، سمندر بہائے گئے، اسی کے لیے یہ پہاڑ کی ٹوٹیاں زمینوں کو روکنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ سارا نظام، یہ ساری آسائش، ساری راحتیں، یہ سارے مکانات، یہ سارے بنگلے، یہ ساری گاڑیاں، یہ ساری اونچی فضائیں اور جنتی ٹرینیں، ساری راحتیں کیوں پیدا کی گئی؟ صرف اس لیے کہ انسان کو چند سال دنیا میں رکھا۔ مگر انسان کو دنیا میں رہنے کا مقصد قرآن نے کہہ دیا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے انسان کو جو حیات اور موت دونوں پیدا کیے اس لیے پیدا کیا تاکہ تم کو آزمانے کے تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ یعنی کن کے اعمال اچھے ہیں؟ اگر عمل اچھا ہے تو کامیاب و کامران، اگر ان کے اعمال اچھے نہیں ہیں، ان کے اعمال اچھے نہیں، وہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل نہیں کرتا، ماں باپ کو راضی کرنے والا عمل نہیں کرتا، اپنے بیٹے پوتے نواسے کو راضی کرنے کا عمل نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، اپنوں اور غیروں کے ساتھ اچھی ملاقات نہیں رکھتا، ان کے معاملات اچھے نہیں، ان کے رہن سہن اچھے نہیں، ان کا وعدہ درست نہیں، ان کی زبان میں سچائی نہیں، ان کے وعدے میں حقانیت نہیں، اگر عقائد نہیں ہے، اس کے اعلیٰ اخلاق نہیں، اس کے غلط اخلاق نہیں، لوگوں سے ہنس کر نہیں ملتے، وہ بدزبانی کرتا ہے، بدکلامی کرتا ہے، اور گالی گلوچ کرتا ہے، وہ لڑتا جھگڑتا ہے، وہ ظاہر دوسروں کو غیر ضروری روک جماتا ہے، وہ کمزوروں کو دباتا ہے، وہ یتیموں کا حق کھاتا ہے، وہ بیواؤں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، ان کے جو حقوق ان پر ہے سماج کو اس کو ادا نہیں کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ حقوق اللہ کو راضی کرنے والا ادا نہیں کر رہا، اللہ کی معرفت کو تسلیم نہیں کر رہا، اور دنیا میں کچھ ہو جائے اور آخرت میں وہ کامیاب نہیں۔ قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب۔ یعنی کامیابی کا فوز، فلاح، کامیابی کا معنی ایک ہی لفظ ہے۔ فرمایا کہ فوز و فلاح اور کامیابی اور کامیابی کا فلاح معیار جو ہے وہ یہ ہے کہ کون جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ جو جہنم سے بچ گیا، جنت کا اس کے لیے اعلان ہو گیا اور جنت میں چلا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں وہ سبزی بیچتا تھا، پھل بیچتا تھا، دنیا میں وہ پروفیسر تھا، لیکچرر تھا، دنیا میں وکیل تھا، جج تھا، غریب تھا، مالدار تھا، وہ کرسی والا تھا یا بغیر کرسی والا تھا، وہ دولت والا تھا یا غربت والا تھا، وہ کس طرح زندگی گزارتا تھا، خدا کو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ مطلب کامیابی کا یہ ہے تو اور جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ کامیابی کا مدار سلام۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اپنے آپ کو کامیابی کا مدار معیار یہ سمجھیں، ہمارے اعمال جنت لے جانے والے ہیں، جہنم لے جانے والے ہیں۔ ہمارے اعمال مکہ و مدینے کی طرف جا رہے ہیں یا کسی دوسری راہ پر جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج اپنے اعمال کا رات کی تنہائی میں، رات کے سناٹے میں، رات کو سوتے وقت لائٹ بند کرنے کے بعد آپ دعا پڑھیے اور دعا پڑھ کر 5 منٹ کی سیرت لے کر آپ ایک وظیفہ کیجیے، خلوت میں سوچیے آج پورے دن ہم نے کیا کیا، کتنی اچھائیاں کی اور کتنی برائیاں، کتنا ہم نے دنیا بنانے کے لیے محنت کی اور کتنی آخرت بنانے کے لیے محنت کی، کیا گھنٹہ دنیا کے لیے لگایا اور کیا گھنٹہ آخرت کے۔ 5 منٹ سے غور کر لیجیے اور ایک نوٹ بک پر نوٹ کر لیجیے اس کے اگلے دن اس میں بہتر ہوا، یعنی آپ کی زندگی میں جب محاسبہ ہوگا انشاءاللہ دھیرے دھیرے بہتری ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے عرض کیا آپ سے ایک لانگ ٹائم پلان ہے کہ جس میں آپ کو سماج کو، اپنے آپ کو، اس ملت کو اٹھانے کے لیے آپ کچھ کر سکتے ہیں، تو تعلیم کی راہ سے ہوتی ہے، دوسری کوئی راہ نہیں سوچا ہے۔ دوسری ایک چیز جو ہم نے کہی تھی، جو آج سے ہی کرنے کی چیز ہے، اس کا لانگ ٹائم پلان کی ضرورت ہے، اور کرنے کی چیز یہ ہے کہ آج ہی سے ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں اتحاد اتفاق ہے، انتشار تو نہیں، خلوشات تو نہیں، لڑائی جھگڑے تو نہیں، بات چیت بند تو نہیں،
دوسرے کے حقوق کو دبائے حسد کے بیٹھے تو یہ کیا معنی؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا اور کیجیے اپنی ذات سے کہ آپ کی بیوی سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے، آپ کے بیٹے سے آپ کی لڑائی، آپ کی بیٹی سے، آپ کے باپ سے، آپ کی ماں سے، یا کسی فرد سے پہلے جائے جاتا ہے۔ آج اس مسئلے کو نمٹا لیجیے، پھر معاشرے میں دیکھیے، رشتہ داروں میں دیکھیے، انتشار اور اختلاف کو ختم کریے۔ آپ دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ذات برادری کی بنیاد پر تعصب آپ کے دل میں، اس بنیاد پر آپ تفریق کرتے ہیں، آج ہی دن سے آپ نکال دیجیے اور اس کو ختم کر دیجیے، اعلان کر دیجیے کہ اسلام میں کوئی ذات اور کوئی برادری نہیں ہے، اسلام عند اللہ اتقاکم، قرآن میں جو سب سے بہتر معزت اور فضیلت والا وہ ہے جو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے سب سے بہتر اور پرہیزگار زندگی ہے۔ برادریاں تو صرف وجعلناکم شعوبا وقبائل، یہ برادریاں قبیلے بنے ہیں اس کے تعارف کے لیے بنے ہیں، کہ اس لیے نہیں اس میں کوئی افضل ہو جائے گا، کوئی شیخ و سید ہو جائے تو افضل ہو جائے گا، کوئی غلام ہو جائے تو افضل ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی برادری کوئی چیز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صاحب برادری کی تبلیغ اگر ہے آپ اس کو ذہن سے نکالیے۔ آپ نہیں قبیلوں کی بنیاد پر تو نہیں لڑ رہے، جماعتوں کی بنیاد پر تو نہیں لڑ رہے، تنظیموں کی بنیاد پر تو نہیں لڑ رہے، مسلکوں کی بنیاد پر تو نہیں لڑ رہے کہ یہ تبلیغ والے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں مزار والے ہیں، یہ جماعت اسلامی والے ہیں، یہ اہل حدیث والے ہیں، یہ شیعہ والے ہیں، یہ سنی والے ہیں، مسلکوں کی بنیاد پر نہیں لڑ رہے، ان جماعت والے ہیں، مدرسے والے ہیں، خانقاہ والے ہیں، اس کی تو نہیں لڑائی۔ یہ لڑائیوں کے موقع نہیں، ان خدمت کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر شعبے میں ہر افراد اللہ نے الگ پیدا کیے ہیں، ان کو اسی طرح پر کام کرتے ہیں۔ آپ لڑیے نا نقطہ اتفاق رکھیے اس بات پر بھائیو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہوتا ہے تو آپ کا بھائی ہے۔ نقطہ اتفاق صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ قرآن مجید نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا اس کتاب کو، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اے اہل کتاب آؤ ایک کلمے کی طرف آؤ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ۔ عیسائی بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے وہ عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ اس بنیاد پر بھی اللہ کے رسول نے جہاد تلاوت کی کہ ہم بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھتے ہیں، بھی کو یہ بھی جہاد کرتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے بھائیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے تو آپ کا بھائی، آپ کا بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، دنیا کی کسی خطے میں رہے، یہ نہیں کہ وہ پڑھنے کا ہے، تو مظفرپور کا ہے، تو دربندہ کا ہے، تو عربیہ پورنیہ کا ہے، اس کی بنیاد پر تبلیغ ہو جائے، اس بنیاد پر تبلیغ ہو جائے تو بہار کا ہے، یو پی کا ہے، وہ ہندوستان کا ہے، بنگلہ دیش کا ہے، سعودی عرب کا ہے، افریقہ کا ہے، امریکہ کا ہے، کینیڈا کا، آسٹریلیا کا، کہیں بستا ہو اگر ایمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ آپ کا بھائی۔ ایک تصور کیجئے جو میری گفتگو ابھی چل رہی ہے آپ سن رہے ہیں، اگر آپ ایک بات سوچئے کہ اگر آپ نے ذات برادری کی لڑائی ختم کر دی، مسلکوں کی ختم کر دی، فنڈوں کی خبر ختم کر دی، تنظیموں کی ختم کر دی، سارے کلمہ طیبہ پڑھنے والا پوری دنیا کا ثواب سنبھالی ہے، بتائیے آپ کی محبت کتنی مضبوط ہو گئی آج کے بعد سے۔ لیکن ہم اس قدر پڑھنے لگ رہا ہے دانپور کی اس مرکزی مسجد میں کہ جو لوگ وہ ایک ہے، پڑھنے والے الگ ہیں، فلاں کیا ہے؟ آپ پوری دنیا کی پوری جگہ، آپ کی پوری قوت ہے، اس اتحاد کو پکڑ لیجیے میرے بھائیوں۔ جب انتشار ہوتا ہے، بزدلی آتی ہے، ہوا اکھڑ جاتی ہے، طاقت کمزور ہو جاتی ہے، انسان بس ہمت و حوصلہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ کہا لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑو مت، اگر جھگڑو گے تو بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اور طاقت اکھڑ جائے گی، تمہارا روح کمزور ہو جائے گا، اس لیے لوگ ایک اور متحد ہو کر میرے بھائیو اس فوری جو نظام ہے طاقت کی وہ اتحاد، اور اتحاد ایک دماغ سے کچھ اپنے ذہن و دماغ سے نکال کر کھڑے ہو سکے۔ اس کے لیے کھڑے ہوئیے، معاشرے میں بار بار ایسی جماعت ہونی چاہیے جو کہے کہ اتحاد شاہ اللہ نے ان تمام
تقسیموں کو ان تمام چیزوں سے رکھ کر اوپر اٹھ کر کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کے ساتھ اگر آپ نے یہ کیا انشاءاللہ فضیلہ کامیاب۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے یہاں لمبا وقت بیان ہوتا ماشاءاللہ سوائے 1 بجے تک حضرت مولانا رضوان صاحب فضائلی جو سن 2003 میں نظائر سے پائے نظام دیوبند نو زمانے میں استاد ہو گیا 2003 میں پڑھاتا آج تک وہاں میں پڑھاتا بھی ہوں۔ امام شریعہ کی ذمہ داری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے پہلے مجھے نائب مدیر شریعت کی ذمہ داری دی اور اب مجھے دیوبند سے باضابطہ پٹنہ 2-3 مہینے سے امام شریعہ میں شفٹ ہو گیا ہوں۔ آنے جانے کا سلسلہ تب تک لیکن باضابطہ ہے۔ حضرت مولانا کی خواہش تھی اور رضوان صاحب کی کہ آپ ہماری مسجد ضرور تشریف لائیں، ہمارے احباب کی خواہش ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ضرور حاضر ہوگا لیکن وقت مقدر ہوتا ہے۔ آج اللہ نے مقدر رکھا تھا آپ دوران سے ملاقات کے لیے اور آپ دوران کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے انشاءاللہ عزیز بار جب یہاں ہیں تو حاضری ہوتی رہے گی اور آپ دوران سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ عزیز۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ دین کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونے کی اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کے احساس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔